والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ آج انشاءاللہ ہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے فضل و کرم سے سورہ انفال کی آیت نمبر 49, 50, 51 اور 52 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے اور جو اللہ پر توکل کرے تو بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اذ یقول المنافقون، جب منافق کہنے لگے۔ منافقین سے یہاں مراد اوس اور خزرج قبیلے کے چند افراد ہیں، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے ان سے مراد مکہ مکرمہ کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا، اسلام تو پڑھ لیا تھا مگر ابھی ان کے دلوں میں شک و تردد باقی تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان تو لے آئے تھے لیکن ابھی اسلام کے بارے میں ان کے دل میں شک و شبہ تھا۔ جب کفار قریش نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے نکلے تو یہ بھی ان کے ساتھ ان کی مدد کو پہنچے۔ بدر میں جب انہوں نے مسلمانوں کی تعداد تھوڑی دیکھی تو ان کا شک مزید بڑھا اور وہ لوگ مرتد ہو گئے، یعنی اسلام پہلے قبول کیا، پھر بدر کے اندر جب گئے تو مسلمانوں کی تھوڑی سی تعداد دیکھی تو انہوں نے کہا یہ تو مسلمان مارے جائیں گے، ان کے ساتھ ہم بھی مارے جائیں گے، تو انہوں نے معاذ اللہ کلمہ چھوڑ دیا اور وہاں پر ہی مرتد ہو گئے، اور کہنے لگے کہ مسلمان اتنی کم تعداد کے باوجود اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر سے جنگ کرنے لگے ہیں، انہیں ان کے دین اسلام نے دھوکے میں معاذ اللہ ڈالا ہوا ہے اور آخرت میں ثواب کی امید انہیں اپنی جانیں قربان کرنے پر ابھار رہی ہے۔ یہ تمام لوگ بدر میں مارے گئے تھے، جن لوگوں نے اسلام کو چھوڑا تھا مرتد ہو گئے تھے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرے۔ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ پر توکل کرے وہ اپنا کام اس کے سپرد کر دے اور اس کے فضل و احسان پر مطمئن رہے تو بے شک اللہ اس کا حافظ و ناصر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ کی ذات ہر چیز پر غالب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ حکمت والا ہے۔ وہ اپنے دشمنوں کو عذاب میں مبتلا کرتا اور اپنے اولیاء کو رحمت و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعریف بیان فرمائی کہ انہوں نے اپنے تمام معمولات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیے اور اس کی قضا پر راضی ہو گئے تاکہ دشمنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ان کی حمایت فرمائے، اور اس میں دیگر مسلمانوں کے لیے بھی یہ تعلیم ہے کہ وہ اپنے سب معمولات اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے سپرد کر دیں اور اس کی قضاء و رضا پر ہر دم راضی رہیں۔ آگے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اگر آپ دیکھتے جب فرشتوں کا کافروں کی ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے جا نکلتے اور کہتے ہیں کہ آگ کا عذاب دیکھو۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر آپ دیکھتے۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب اگر آپ کا کافروں کی وہ حالت آپ اگر دیکھتے کہ جب موت کے وقت فرشتے کافروں کی روح نکالتے تو بڑا خوفناک منظر دیکھیں گے کہ جب فرشتوں نے بدر کے اندر کفار کی روح نکالی، فرشتے آگ میں سرخ کیے ہوئے لوہے کے گز کا کافروں کے چہرے اور پیٹھ پر مارتے ہوئے کہتے تھے کہ آگ کا عذاب چکھو، اور گزوں کی ضرب وہ مار سے جو زخم لگتا اس میں آگ بھڑک اٹھتی تھی، یعنی دنیا ہی کے اندر جب روح ان کی قبض کی جاتی تھی تو اس وقت ان کو فرشتے آگ کے گز مارتے تھے اور ساتھ کہتے جاتے تھے کہ اب اپنے عذاب کا مزہ چکھو۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ فرمایا جو تمہیں عذاب دیا جا رہا ہے یہ تمہارے اپنے ہی اعمال ہیں، اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، بندے ہی اپنے ہاتھوں سے کرتوت کر کے اپنے آپ کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ یعنی یہ مصیبتیں اور عذاب تمہارے اپنے کیے ہوئے کفر اور گناہوں کا بدلہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی پر جرم کے بغیر عذاب نہیں کرتا،
اور کافروں پر عذاب کرنا عدل ہے۔ آیت میں واللام سے مراد بہت ظلم کرنے والے نہیں بلکہ مطلقاً ظلم کرنے والے مراد ہیں، اور معنی یہ ہوا کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ بندے ہی اپنے آپ کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ كدأب آل فرعون والذین من قبلهم كفروا بآیات اللہ فأخذهم اللہ بذنوبهم ان اللہ قوی شدید العقاب۔ ترجمہ کنز العرفان، جیسا کہ فرعونیوں اور ان سے پہلوں کا طریقہ ہے، وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے تو اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں پکڑ لیا، بے شک اللہ بڑی قوت والا اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں کفار کی ذلت آموز شکست اور آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب تیار کرنے کا ذکر فرمایا ہے، جبکہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ کفار قریش کو جو دنیا و آخرت میں عذاب دیا ہے وہ ان کے ساتھ ہی مخصوص نہیں بلکہ تمام کفار اور سب منکروں کے ساتھ اللہ کا یہی طریقہ رہا ہے، جیسا کہ فرعون، نمرود اور ان کے علاوہ دیگر قومیں ہیں جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے انبیاء کو جھٹلایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ ان کافروں کی اپنے کفر و سرکشی میں عادت فرعون اور اس سے پہلوں کی طرح ہے، جیسے فرعونیوں کو غرق کر کے ہلاک کیا، اسی طرح یہ لوگ بھی بدر کے دن قتل ہوئے اور قید میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ جس طرح فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو یقین کے ساتھ جان لیا تھا، پھر بھی آپ علیہ السلام کی تکذیب کی، یہی حال ان کفار مکہ کا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو جان لیا، آپ علیہ السلام کے معجزات جتنے بھی چاہے آپ علیہ السلام نے دکھا دیے، اس کے باوجود ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا۔ جب اللہ کے محبوب علیہ السلام کو جھٹلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا کہ بدر کے اندر پھر سارے کے سارے یہ مارے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان جان کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔